جارج کلیمنسو فرانس کے وزیر اعظم تھے، جو کہ 2006 سے 1906 سے 1909 تک، اور پھر اس کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تو وہ اس وقت بھی فرانس کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ایک بہت ویسے تو ان کی کئی کارنامے ہیں، لیکن ایک بات ان کی بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے یہ ایک بہت سیریس بزنس ہے، یعنی ایک بہت سیریس قسم کی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کو صرف جرنیلوں تک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو پاکستان ہمارا وطن عزیز، اس میں ہم نے یہ سب چیزیں کس کے ذمہ لگا رکھی ہیں، اور ہم یہاں بسنے والے جو 23 کروڑ ہیں، یہ 24 کروڑ ہیں، یا نہ جانے کتنے ہیں، وہ کیا ہے سب جو ہے وہ کوئی ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ بات جو ہے وہ الطاف حسین کی ہے اور طالبان کی ہے، اور پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان سے مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو ان سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی کل جو ہے وہ طالبان کا نمائندہ کھڑا ہو کے کہے کہ الطاف حسین سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ الطاف حسین کے ساتھ جو ہے وہ کتنی ایسی دہشت گرد ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو پھر الطاف حسین کے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہیں کہ دہشت گردوں سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا نا کہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو ادھر سے کھڑا ہو کے کہے کہ الطاف حسین سے بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ یہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا ترا نکل گیا، یعنی ہم خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، کیونکہ مہاجر قومی ڈے جو ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مہاجر قومی ڈے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ پاکستان میں آ گئے اور آپ کئی نسلوں سے یہاں پر اب آباد ہیں، تو کیا ابھی تک آپ مہاجر ہیں؟ لیکن یہ مہاجر کارڈ جو ہے وہ اس لیے کھیلا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے ایک مخصوص بینیفٹ حاصل کیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں اس کو استعمال کر کے کچھ اور حاصل کیا جائے۔ باتیں تو سب کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو زبان تک کوئی نہیں لاتا۔ تو چلے آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زبان تک بھی لایا جائے کہ یہ ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے، نہیں معاجرہ ہے۔ تو چلیں، اب ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے، جنہوں نے عالم آن لائن ایک پروگرام ہوتا تھا جیو ٹیلی ویژن پر، وہاں سے انہوں نے شہرت پائی، اور اس شہرت کی بنیاد پر ان کو نیک نامی کا ایک طرح کا ہر کسی سے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ لیکن جب کیمرہ بند ہوتا تھا تو انہوں نے پیچھے کتنی واحیات قسم کی گفتگو کی، تو لوگ اب اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اور وہ کس طرح کی زبانی گفتگو کرتے ہیں، لوگ اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اینی ویز، یہ تو باتیں ہوں گی کچھ یعنی ضمنی طرح کی۔ انہوں نے کل جو ہے وہ مہاجر قومی ڈے کے موقع پر کہا کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر انہوں نے ایک اپنا وی لاگ کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں جا کے حکومت پاکستان کی طرف سے الطاف حسین سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور میں چلا جاتا ہوں، میں بات کر لیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ الطاف حسین سے بات ہونی چاہیے، تو وہاں پر جس طرح کے نعرے لگے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا گیا تھا۔ بہت دن پہلے سے عامر لیاقت صاحب سرگرم تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مہاجر ڈے میں شمولیت اختیار کرے۔ پھر اس کے لیے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا، اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک کمپین چلائی، وہ بڑے متحرک رہے، اور پھر پی ٹی آئی کے بینر تلے جو ہے وہ ایک یعنی مہاجر ڈے کا اہتمام، ایک ایکٹیویٹی ایک جگہ پر وہ اکٹھے ہوئے، تو وہاں پر یہ عامر لیاقت صاحب پہنچ گئے، اور عامر لیاقت صاحب نے اپنی انٹری جو ہے وہ ایک ہیوی بائک پر جا کے دی، اور پھر وہاں پر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود رہے، اور اس کے بعد وہاں سے پتلی گلی سے نکلے اور دوسرے وینیو پر پہنچے، جہاں پر ان کے پرانے ساتھی یعنی ایم کیو ایم کے لوگ، جو آج کل ایم کیو ایم سے بظاہر نکلے ہوئے لیکن اندر سے پوری طرح ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ڈاکٹر فاروق ستار اینڈ کمپنی، وہ اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں پر جب ان کے ہتھے مائک لگا یا ان کے ہتھے لگایا گیا، تو انہوں نے جناب بھرپور آواز میں یہ کہا کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے کیوں نہیں ہو سکتی؟
تو مجھے بھیج دیں، جو انہوں نے اپنے ویلاگ میں پھر آگے چل کے کیا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد جب وہاں پہ لوگوں نے الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائے تو انہوں نے اپنا مائک جو ہے وہ سمبولکلی ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے کر دیا۔ تو ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے بات کرنے والے کون ہیں؟ وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں۔ حالانکہ فاروق ستار جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے ان کو نکال باہر کیا گیا اور وہ کئی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے پچھلے دنوں میڈیا پر پائے گئے۔ اینی ویز، تو ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ جو کچھ ڈاکٹر احمد لیاقت نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ویسی ہی گیم ہے جیسا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو یعنی ایک بھائی ایک گیم کھیلتا ہے، دوسرا دوسری کھیلتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بقایا لوگوں کو بھی سمجھ لگ گئی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک بندہ ایک بات کرتا ہے اور دوسرا دوسری بات کرتا ہے۔ تو واپس لوٹتے ہیں اس کال کی طرف جو کہ فرانس کے وزیر اعظم جارج کلیمنسو نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے یہ بہت سیریس بزنس ہے اور اس کو جنرلز پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جنگ بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ جنگ جو ہے وہ لوگوں کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے۔ یعنی کسی بھی وبائی یا جیسے بھی کووڈ-19 ہے یا پہلے جیسے پلیگ اور اس طرح کی طاعون کی جو بیماری پھیلی تھی اور دنیا میں، اور یا ملیریا پہلے پھیلا تھا، تو کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کئی یعنی اس بیماری سے زیادہ جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ یعنی بیماری میں پھر لوگوں کے بچنے کی امید ہوتی ہے، جنگ میں جو ہے وہ کسی کے بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ معاشرے کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تانے بانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو لوگوں کے درمیان رسم و رواج ہیں، جو ان کے درمیان تعلق ہے، جو ان کے درمیان رشتے ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہے، وہ سب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، اور جو موجود ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ جو معاشرتی اور معاشی، یعنی جو معاشرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور جو معاش سے یعنی رزق کمانے کے ذرائع سے جڑی ہوتی ہیں، وہ بھی جنگ کی صورت میں تباہ ہو جاتی ہے۔ اس تباہی پر ایسی جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں کہ قوموں کو سنبھلنے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، اور ان کئی دہائیوں کے بعد جو قوم بھی جنگ میں گئی اور وہ جنگ سے جب باہر نکلی تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کے، بولنے کے، کام کرنے کے ہر طرح کے انداز جو ہیں وہ بدل گئے، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ معاشی ترقی بھی آ سکتی ہے، ان کے اندر اور بھی کئی طرح کی پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ پین اور تکلیف جو کہ جنگ ان کو دے کے جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر جو ہے وہ لوگ ڈبل ٹرپل جو ہے ان کا ذہن کام کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے اپنی جد و جہد جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہتر زندگی کی طرف لوٹے۔ لیکن اگلی جنریشن ہی بہتر زندگی کی طرف لوٹتی ہے۔ جس جنریشن نے وہ جنگ دیکھی ہوتی ہے اس کے لیے کسی طرح کی کوئی اچھی نوید نہیں ہوتی۔ تو پاکستان جو ہے اس کے سر پر چاروں طرف سے جنگ کی سی صورتحال ہے۔ ہم نے جو ہے وہ یعنی جب سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پر پورا قبضہ کیا تو ہماری جنگ جو ہے یعنی ملک کے حالات اور ملک کے آس پاس کے حالات اور ملک کے اندر کے حالات، یہاں پر پولیٹیکل انسائٹ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو کہتے تھے کہ میری جیب میں سب کھوٹے سکے ہیں، وہ اس دنیا فانی سے جلدی ہی رحلت فرما گئے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عرصہ زندہ رہتے تو شاید ان کو بھی جو ہے وہ کسی القاب سے نواز دیا جاتا ہے، جو کہ ان کی بہن کو القاب سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہے ان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں نشانے پر لے لیا گیا۔ تو یوں پاکستان کی کشتی جو ہے وہ ایسی بھٹکی کہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف اس کا رخ ہی نہیں ہو سکا۔ پھر یہاں پر فوجی حکومت قائم ہو گئی، اور اس فوجی حکومت کی موجودگی میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی دو ایسے افراد یا دو ایسی پارٹیز بن گئیں پہلے فوجی حکمران کی موجودگی میں کہ جنہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں بہت گہرے نقوش چھوڑے۔
ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور ایسٹ پاکستان میں عوامی مسلم لیگ جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی، ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کن انتخاب میں حصہ لیا، اور اس کے نتیجے میں بنگالیوں نے، جن کو بہت عرصے پہلے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ ہم سے الگ ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو میجارٹی میں ہیں، الگ ہونا ہے تو یہ ویسٹ پاکستان کے پنجابی لوگ الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ پنجابیوں کو ویسٹ پاکستان سمجھتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ کئی طرح کے ویلاگز میں اویلیبل ہے، اور آج کل بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس صحافی کے ہیں جس کو حامد میر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ایک ضمنی بات بھی یہاں پر کر لینی چاہیے کہ حامد میر پر جو ہے وہ کیا الزام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا اس نے کوئی گھناؤنا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی الزام ہو، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن حامد میر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے حق میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ قوم وہ ہے کہ جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کو قبول کر لیا، لیکن یہ اب کہتے ہیں ہر چیز میں بھٹو زندہ ہے۔ یعنی ان کی سرکاسٹک گفتگو، یعنی طنزیہ گفتگو اس قوم کی ویسی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان اس قوم کے لیے دے دی، یہ قوم جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ طعنہ زنی یا طنز کرنے پر رکتی نہیں ہے۔ تو ان دو پارٹیز نے جو نقوش چھوڑے وہ بہت گہرے تھے۔ تو جب ایسٹ پاکستان شیخ مجیب صاحب کی قیادت میں الگ ہو گئے، تو شیخ مجیب صاحب کو تو فوری طور پر جو ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ آج کل ان کی بیٹی وزیر اعظم ہے تو ان کے کنٹرول میں وہ چل رہی ہے، اب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر جو ہے کہیں شب خون مار کے تو کوئی فوجی عامر آ جائے، کیونکہ وہاں ضیاء الرحمان صاحب اس وقت آئے جب یہاں پر ضیاء الحق صاحب آئے تھے۔ تو ضیاء الحق صاحب تو جو ہے وہ اپنی 11 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کر گئے، لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو ضیاء الرحمان تھے ان کی زوجہ خالدہ ضیاء، وہ آج کل جو ہے وہ اپنے کرپشن کے تمام تر چارجز کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ کیس بھگت رہی ہیں، اور ان کی سنوائی جو ہے وہ پبلک میں کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ پبلک کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، پبلک جو ہے وہ ان کو اسی مقام پر رکھتی ہے جو ان کا ایکچول مقام ہوتا ہے۔ تو حسینہ واجد جو ہیں وہ اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں، یعنی جو بنگالی ہیں، وہ بنیادی طور پر سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو کسی اور بات پر ٹرخایا نہیں جا سکتا۔ جبکہ ہمارے وطن عزیز میں ہمیں ہر بات پر ٹرخایا جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ لالی پاپ لے کر اس کو کئی سالوں تک چوستے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک لالی پاپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی شکل میں ملا، جس کو ہم نے بہت سال جو ہے وہ پنجاب کے لیڈر کے طور پر چاہا اور اس کو ووٹ دیا، اور پھر اس کو وزیر اعظم بنایا اور اس کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں ایسے داغ فراقت دے کر جائیں گے، اور ہمیں ایسے جھوٹے بولنے پر اتنی مہارت ہمیں دے جائیں گے کہ ہمیں خود بھی جو ہے وہ اس مہارت کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس قطری خط کے علاوہ اور پلیٹلیٹس کے بہانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا۔ لیکن اب بھی جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت یعنی ہمارے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا وہ ووٹ کو عزت دو، تو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے انہوں نے دوبارہ ڈیل کر لی ہے، کیونکہ آج کل ان کے حمایتی میڈیا میں ہر وقت ہمیں یہی سناتے ہیں، اور ان کے بھائی صاحب تقریر کرتے ہوئے اور ان کی بیٹی بھی تقریر کرتے ہوئے ہمیں یہی چیزیں سناتی ہیں۔ تو بات خیر دوسری طرف نکل گئی، تو ہم واپس جو ہے الطاف حسین اور اس کے مہاجر قومی ڈے کے موقع پر جو الطاف حسین کے چہیتے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جو بات کی اس کی طرف آتے ہیں۔ تو جب یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے یہ سارا ماجرا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں الطاف حسین سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اب ہمیں کوشچن یہ کرنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے اس قوم نے کب اجازت دی تھی، کیونکہ جو بچے شہید ہوئے تھے وہ تو اس قوم کے شہید ہوئے تھے اے پی ایس پشاور میں، اور جو اتنے ہزار لوگوں نے اپنی جان گنوائی ان دھماکوں میں جو کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں صاف زروں نے گنوائی، تو وہ بھی تو پاکستانی قوم کے تھے۔ تو کب پاکستانی قوم نے یہ اجازت دی
کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان سے مذاکرات کر لے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، بھلے ہم ان کو کہتے ہیں، ہم نہیں سوری کہتے ہیں، بلکہ ان کو یہ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ ہے. تو کہنے کو تو یہی ہے کہ یہ ملک کے جو کرتا دھرتا ہے یہ عوام ہوتے ہیں، لیکن یہاں عوام نے بالکل چپ سادھ رکھی ہے اور ان کا شاید کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ملک جو ہے اس کو تباہی سے کبھی بچایا نہیں جا سکتا. اگر آپ کراچی کی طرف دیکھیں تو یہ پہلے جو ایم کیو ایم پاکستان بنی اور دوسری پاک سرزمین پارٹی بنی، یہ بیسیکلی الطاف حسین کے زیر سایہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ لوگ پروان چڑھے ہیں اور یہ انہی کے شاگرد ہیں. یہ آنے والے وقت میں ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اور الطاف حسین ایک ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جس نے نظریہ دیا اس کو بھولو مت. تو اگر یہی کھلواڑ جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کو کراچی کے لیے ویزا لے کر جانے کی ضرورت پڑ جائے. تو سوچنے کا عمل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں ہوں فانی ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.